لاہور کی گرم دوپہر تھی، مئی کا مہینہ، اور سورج آگ برسا رہا تھا۔ ماڈل ٹاؤن کی پرانی گلیوں میں نیم کے درخت خاموش کھڑے تھے، جیسے کوئی بزرگ سوچ میں ڈوبا ہو۔ گلی نمبر 7 کے اس پرانے مکان میں، جہاں چھت پر کبوتر رہتے تھے اور دیواروں پر پرانی یادوں کی مہک بسی تھی، ارسلان احمد چائے کا کپ ہاتھ میں لیے برآمدے میں بیٹھا تھا۔ ارسلان 26 سال کا نوجوان تھا، قد اونچا، رنگ گندمی، آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ وہ آرکیٹیکٹ تھا، نئی نوکری لگی تھی ایک چھوٹی سے فارم میں، ابھی زندگی شروع ہو رہی تھی، ابھی خواب آنکھوں میں تازہ تھے۔ تبھی سامنے والے مکان کا دروازہ کھلا اور ارسلان کی چائے ٹھنڈی ہو گئی۔ نیلوفر رضا، 25 سال، سفید سوتی شلوار قمیص، بال آدھے کھلے، ہاتھ میں کتاب اور چہرے پر ایک ایسی لاپرواہی جو صرف وہی لڑکیاں رکھتی ہیں جنہیں پتہ ہو کہ وہ خوبصورت ہیں مگر اس پر کوئی گھمنڈ نہ ہو۔ وہ باہر آئی، آنکھیں کتاب میں گھری تھی، گلی میں قدم رکھا اور سیدھا ارسلان کی طرف نظر اٹھائے بغیر چلتی گئی۔ ارسلان دیکھتا رہا، بس دیکھتا رہا۔ پڑوسی تھی، ابھی کچھ دن پہلے ہی اس گلی میں آئی تھی، کسی دور کے رشتے دار کے مکان میں کرائے پر۔ ارسلان کی امی نے بتایا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے، اردو ادب کی لیکچرار ہے۔ اردو ادب کی لیکچرار۔ ارسلان نے چائے کا گھونٹ بھرا، ٹھنڈی ہو چکی تھی، اور مسکرا دیا۔ ہفتہ گزرا، ارسلان نے اسے کئی بار دیکھا، صبح کتاب لے کر نکلتی، شام کو واپس آتی، کبھی کبھی چھت پر کھڑی ہوتی اور دور کہیں دیکھتی رہتی، جیسے کوئی نظم ذہن میں ترتیب دے رہی ہو۔ پہلی بات ہوئی ایک عجیب وجہ سے، ارسلان کی بلی، کالی موٹی بد مزاج بلی جس کا نام مغل تھا، نیلوفر کے گھر کے اندر گھس گئی۔ ارسلان دروازہ کھٹکھاتے ہوئے ڈر رہا تھا، معلوم نہیں کیوں، آج سے پہلے وہ کبھی کسی سے ڈرا نہیں تھا۔ دروازہ کھلا، نیلوفر نے دروازہ کھولا، ہاتھ میں مغل تھا جو آرام سے اس کی گود میں بیٹھا اونگھ رہا تھا۔ یہ آپ کی ہے؟ نیلوفر نے سیدھا پوچھا، آواز میں نہ غصہ تھا نہ مسکراہٹ، بس ایک سادہ سوال۔ جی، معافی چاہتا ہوں، یہ بہت بدتمیز ہے۔ ارسلان نے مغل کو پکڑا۔ بدتمیز نہیں، نیلوفر نے کہا، بس گھر ڈھونڈ رہی تھی، شاید۔ ارسلان نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، بھوری آنکھیں تھیں، گہری جیسے پرانی کتاب کے صفحے۔ میں ارسلان ہوں، سامنے والا مکان۔ میں جانتی ہوں، نیلوفر نے کہا اور اندر چلی گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ ارسلان مغل کو سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ مغل نے اس کی ناک پر پنجہ مارا۔ شکریہ یار، ارسلان نے بلی سے کہا۔ پھر ملاقاتیں ہونے لگیں، چھوٹی چھوٹی، معمولی سی، بے ارادہ۔ کبھی گلی میں آمنا سامنا ہو جاتا، کبھی کریانے کی دکان پر، کبھی شام کو جب بجلی جاتی تو دونوں چھت پر آ جاتے اور بے اختیار ایک دوسرے کو سلام کرتے۔ نیلوفر کم بولتی تھی، مگر جب بولتی تھی تو ہر لفظ وزنی ہوتا تھا۔ ایک شام ارسلان نے چھت پر کہا، آپ ہمیشہ کتاب ہی پڑھتی رہتی ہیں؟ اور کیا کروں؟ اس نے پوچھا، آنکھیں کتاب سے اٹھا کر۔ کچھ اور بھی ہوتا ہے زندگی میں، مثلاً؟ ارسلان نے سوچا، مثلاً غروب آفتاب دیکھنا۔ نیلوفر نے مسکراہٹ دبائی، میں کتاب پڑھتے ہوئے غروب آفتاب دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ ارسلان ہنس پڑا، اور اس دن پہلی بار نیلوفر بھی ہنسی، آہستہ سے، جیسے کوئی چیز پگھلتی ہے۔ وہ ہنسی ارسلان کے ذہن میں بس گئی۔ رات کو سوتے وقت وہی ہنسی یاد آ جاتی۔ مہینے بیت گئے، خزاں آئی، پتے گرے، ٹھنڈ آئی، اور اس ٹھنڈ میں دو دلوں کے درمیان ایک گرم دھاگا بننا جا رہا تھا۔ ارسلان کو پتہ تھا کہ وہ محبت میں پڑ رہا ہے، مگر وہ ڈرتا تھا نیلوفر کے بارے میں۔ اسے کچھ خاص معلوم نہ تھا، نہ گھر، نہ خاندان، نہ ماضی، اور ایک مکمل کتاب کی طرح تھی جو بند پڑی ہو اور پہلا صفحہ نہ کھلتا ہو۔ ایک رات بجلی گئی، دونوں چھت پر تھے، آسمان پر ستارے بکھرے تھے، لاہور کی چھتوں سے آتی آوازیں دور دور جا رہی ہوتی ہیں۔ نیلوفر صاحبہ، ارسلان نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، کچھ کہنا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ پچھلے 4 مہینوں میں مجھے لگتا ہے کہ میں… ارسلان رک گیا۔ نیلوفر نے اس کی طرف دیکھا، چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ کہیں، اس نے کہا، آواز میں نرمی تھی۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، ارسلان نے کہا، اور ساتھ ہی اپنے آپ پر حیران بھی ہوا کہ یہ الفاظ اتنی آسانی سے نکل گئے۔
خاموشی، لمبی خاموشی۔ ارسلان، نیلوفر نے کہا، میں جانتی تھی آپ یہی کہیں گے۔ تو وہ رکی۔ میں آپ کو جھوٹی امید نہیں دینا چاہتی، میں بہت الجھی ہوئی ہوں اندر سے۔ میرا ماضی ہے جو میں نے ابھی پیچھے چھوڑا ہے۔ کیسا ماضی؟ ایک رشتہ تھا، ٹوٹ گیا 3 سال پہلے، ابھی بھی ٹھیک سے نہیں بھولا۔ ارسلان نے گہری سانس لی۔ میں آپ سے ماضی کی وجہ نہیں بھاگ رہا ہوں۔ نیلوفر نے اسے دیکھا، کچھ دیر تک دیکھتی رہی۔ مجھے وقت دیں، اس نے آخر کہا۔ جتنا چاہیں۔ نیلوفر کی زندگی میں ایک نام تھا، فہد ملک، ہینڈسم، پڑھا لکھا، باتوں کا دھنی۔ نیلوفر اس سے یونیورسٹی میں ملی تھی، 4 سال کا رشتہ رہا، گہرا، خوبصورت، مکمل لگتا تھا۔ نیلوفر نے اس کے لیے اپنے خاندان سے لڑائی کی تھی، اپنی مرضی سے چاہا تھا، اپنا سب کچھ اس میں ڈال دیا تھا۔ پھر فہد نے شادی کر لی، کسی اور سے۔ کوئی اطلاع نہیں، کوئی بتانا نہیں۔ بس ایک دن نیلوفر کو معلوم ہوا کہ فہد کی منگنی ہو گئی ہے، اس کی امی کی پسند، خاندان کی مرضی۔ فہد نے کہا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ نیلوفر اس دن کے بعد بدل گئی۔ اس نے اپنے آپ کو کتابوں میں ڈبو لیا، PhD کی، لیکچرار بنی، لاہور آ گئی، نئی جگہ، نئے لوگ، نئی زندگی۔ مگر دل کے کسی کونے میں وہ زخم ابھی تک ہرا تھا۔ اور اب ارسلان، وہ نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ وہی غلطی ہو، دوبارہ وہی درد، دوبارہ وہی بے یقینی۔ مگر ارسلان مختلف لگتا تھا۔ یہی سوچ اسے ڈراتی تھی، کیونکہ فہد بھی مختلف لگتا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ نیلوفر نے ارسلان کو خود سے دور نہیں کیا، مگر قریب بھی نہیں آنے دیا۔ ایک عجیب سی دوری تھی جو دونوں کے درمیان تنی رہتی تھی، مگر زندگی ہمیشہ اپنا راستہ نکال لیتی ہے۔ ارسلان کے فارم نے ایک پروجیکٹ دیا، یونیورسٹی کیمپس کی نئی لائبریری کا ڈیزائن، اور یونیورسٹی وہی تھی جہاں نیلوفر پڑھاتی تھی۔ وہ دونوں اب یونیورسٹی میں بھی ملنے لگے۔ ارسلان لائبریری کے نقشے بناتا اور نیلوفر سے مشورہ لیتا کہ کتابوں کا سیکشن کیسا ہونا چاہیے، پڑھانے کی جگہ کہاں ہو، روشنی کا کیا انتظام ہو، اور نیلوفر بتاتی اور ارسلان غور سے سنتا۔ آپ واقعی سنتے ہیں؟ ایک دن نیلوفر نے کہا۔ کیا؟ جب میں بولتی ہوں آپ واقعی دھیان سے سنتے ہیں؟ اس نے کہا، جیسے یہ بات اسے حیران کر رہی ہو۔ ارسلان نے سادگی سے کہا، آپ جب بولتی ہیں تو سننے کا دل کرتا ہے۔ نیلوفر نے نظریں جھکا لی۔ اس رات اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، ارسلان نے آج کہا کہ وہ مجھے سننا چاہتا ہے۔ فہد نے کبھی نہیں سنا، بس سناتا رہا۔ شاید یہی فرق ہے۔ ارسلان کی امی بیگم زبیدہ گھر کی ریڑھ کی ہڈی تھی، سخت ظاہر، نرم اندر سے۔ انہوں نے ارسلان کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی اور فوراً سمجھ گئی تھی، وہ پڑوس والی لڑکی ہے نا؟ انہوں نے ایک شام پوچھا۔ ارسلان نے ہاں نہیں کہا، مگر چہرہ سب بتا دیتا ہے۔ خاندان کیا ہے، کہاں سے ہے؟ بیگم زبیدہ نے پوچھا۔ امی، میں نے ابھی کچھ طے نہیں کیا بیٹا، انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے۔ تیری خوشی میری خوشی ہے، مگر جب بھی آگے بڑھنا ہو بتانا، اکیلے مت کرنا۔ ارسلان نے ان کا ہاتھ تھاما۔ ٹھیک ہے امی۔ ادھر نیلوفر کے گھر والے ملتان میں تھے، والد ریٹائرڈ پروفیسر، والدہ گھریلو خاتون۔ نیلوفر اکلوتی بیٹی تھی۔ فہد والے معاملے کے بعد انہوں نے بیٹی پر بھروسہ کیا تھا، کہا تھا کہ جو تیرا دل کہے کرنا، ہم ساتھ ہیں۔ یہ بھروسہ نیلوفر کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ دسمبر کی ٹھنڈی رات، بجلی پھر گئی تھی۔ لاہور میں یہ معمول تھا۔ نیلوفر کے گھر کا ہیٹر خراب ہو گیا۔ ارسلان کو پتہ چلا تو فوراً ایک ہیٹر لے آیا۔ نیلوفر نے دروازہ کھولا۔ اس نے شال اوڑھی تھی، ناک سرخ تھی ٹھنڈ سے، آنکھیں تھکی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ہیٹر دیکھ کر پوچھا۔ ہیٹر ہے، ارسلان نے سادہ سا جواب دیا۔ میں نے مانگا نہیں تھا، مگر ضرورت تھی۔ نیلوفر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر ہٹ کر کہا، اندر آ جائیں۔ وہ پہلی بار اس کے گھر کے اندر گیا۔ سادہ گھر تھا، کتابیں ہر طرف، دیواروں پہ اشعار لکھے تھے۔ قبض کے منیر نیازی کے ایک کونے میں میز تھی جس پر ڈائریاں رکھی تھیں۔ چائے پئیں گے؟ نیلوفر نے پوچھا۔ ضرور۔ وہ چائے بنانے چلی گئی۔ ارسلان نے دیوار پر لکھے اشعار پڑھے۔ ایک اشعار کے پاس رک گیا۔ تم آئے ہو تو شب انتظار گزری ہے،
تلاش میں ہے، سحر بار بار گزری ہے۔ نیلوفر چائے لے آئی۔ ارسلان نے شاعر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ آپ نے لکھا ہے؟ نہیں، اس نے کہا، یہ منیر نیازی کا ہے، مگر لگتا ہے جیسے میں نے لکھا ہو۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ چائے پیتے رہے، باتیں کرتے رہے، کتابوں کی، لاہور کی، زندگی کی۔ ارسلان نے اپنے خواب بتائے۔ وہ ایک دن اپنی فارم کھولنا چاہتا ہے، ایسی عمارتیں بنانا چاہتا ہے جو لوگوں کو محبت سے یاد رہیں۔ نیلوفر نے غور سے سنا۔ آپ کا خواب اچھا ہے، اس نے کہا، اور آپ کا؟ میرا؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ میں ایک کتاب لکھنا چاہتی ہوں، ایسی کہانی جو لوگ بھول نہ سکیں۔ لکھیں؟ ڈر لگتا ہے، کیوں؟ کیونکہ لکھنا مطلب سب کے سامنے ننگا ہونا ہے، اپنا سب کچھ دکھانا۔ ارسلان نے آہستہ سے کہا، مگر کبھی کبھی سب کچھ دکھانا ہی اصل ہمت ہوتی ہے۔ نیلوفر نے اسے دیکھا، اور اس رات کچھ بدل گیا۔ نیلوفر نے ارسلان کو پیغام بھیجا، آج شام فارغ ہیں؟ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے خود سے پہل کی تھی۔ ارسلان نے فوراً جواب دیا، ہاں۔ وہ لبرٹی مارکیٹ کے قریب ایک پرانے کیفے میں ملے۔ لکڑی کی کرسیاں، دیواروں پر پرانی تصویریں، ہلکی ہلکی موسیقی۔ نیلوفر پہلے سے وہاں بیٹھی تھی، سبز رنگ کا کرتا پہنے، بال پیچھے باندھے۔ ارسلان بیٹھا۔ نیلوفر نے میز پر رکھی اپنی انگلیاں دیکھیں، پھر اسے دیکھا۔ ارسلان، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کہیں؟ آپ نے مجھ سے صبر سے برتاؤ کیا ہے، کبھی زور نہیں دیا، کبھی تقاضا نہیں کیا، آپ بس موجود رہیں، اور یہ موجودگی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ارسلان خاموش رہا۔ میں ابھی بھی ڈرتی ہوں، نیلوفر نے کہا، مگر میں نے سوچا ہے کہ ڈر کی وجہ سے اچھے لوگوں کو کھونا غلطی ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ میں آپ کو موقع دینا چاہتی ہوں، اپنے آپ کو بھی موقع دینا چاہتی ہوں۔ ارسلان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی، آہستہ آہستہ، جیسے صبح کی روشنی آتی ہے۔ نیلوفر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو پچھتانے کا موقع نہیں دوں گا۔ وعدے بڑی چیز ہوتے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ جانتا ہوں، اسی لیے کی ہے۔ پھر ایک خوبصورت وقت آیا، وہ وقت جب دو لوگ ایک دوسرے کو جاننے لگتے ہیں، سطح سے نیچے اصل تک۔ ارسلان کو معلوم ہوا کہ نیلوفر صبح 3 بجے اٹھ تک لکھتی ہے، اور پھر اٹھ کر پڑھاتی ہے۔ نیند کم، جذبہ زیادہ۔ اسے پتہ چلا کہ وہ کافی سے نفرت کرتی ہے، مگر لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے پیتی رہتی ہے۔ کھڑکی سے بارش کی پہلی بوند کی خوشبو بہت پسند ہے، اور ہجوم سے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ نیلوفر کو معلوم ہوا کہ ارسلان رات کو سوتے وقت اگلے دن کے نقشے ذہن میں بناتا ہے، کہ وہ روتا نہیں ہے، مگر موسیقی سن کر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کہ اس کی امی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور وہ یہ ظاہر نہیں کرتا۔ یہ جانتا ہے، یہ اصل محبت تھی۔ وہ اکثر شام کو چھت پر بیٹھتے، نیلوفر کتاب لاتی، ارسلان اپنا اسکیچ بک۔ گھنٹوں خاموشی میں بیٹھتے، اور یہ خاموشی کبھی بوجھل نہیں ہوتی، ہلکی، آرام دہ، گھر جیسی۔ ایک شام ارسلان نے اپنا اسکیچ بک کھولا۔ اس میں نیلوفر کی ڈرائنگ تھی۔ وہ کتاب پڑھ رہی تھی، بال ہوا میں اڑ رہے تھے، چہرے پر لاپرواہی تھی جو پہلی بار دیکھی تھی۔ نیلوفر نے دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ یہ کب بنائی؟ اس نے پوچھا۔ جب پہلی بار دیکھا تھا آپ کو۔ نیلوفر کی آنکھیں بھیگ گئی۔ بے وقوف ہیں آپ، اس نے کہا، مگر آواز میں محبت تھی۔ مارچ میں ایک زلزلہ آیا۔ فہد ملک نے نیلوفر کو فون کیا۔ نیلوفر، میں لاہور میں ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ نیلوفر ہاتھ میں فون پکڑے بیٹھی رہی۔ اس نے ارسلان کو بتایا، چھپایا نہیں، کیونکہ یہ رشتہ سچ پر بنا تھا۔ ارسلان کے چہرے پر کچھ تھا، ایک لمحے کے لیے، مگر اس نے کہا، آپ کا فیصلہ ہے، اگر ملنا چاہتی ہیں تو ملیں۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ لگتا ہے، اس نے سچ کہا، مگر اگر میں ڈر کی وجہ سے آپ کو روکوں تو میں وہی غلطی کروں گا جو اس نے کی تھی، آپ کو سمجھنے کی بجائے اپنی مرضی مسلط کرنا۔ نیلوفر نے گہری سانس لی۔ وہ فہد سے ملی، ایک کیفے میں دن میں۔ فہد شادی شدہ تھا، بچہ بھی تھا، مگر کہہ رہا تھا کہ اس نے غلطی کی۔ وہ نیلوفر کو بھولا نہیں، وہ اب بھی۔ نیلوفر نے اسے روکا۔ فہد، جو ہوا وہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، مگر اب میں اس تکلیف کو اپنی طاقت بنا چکی ہوں۔ آپ کی ضرورت مجھے نہیں ہے، مگر آپ کا گھر ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، ان کی طرف جائیں۔ یہ راستہ بند ہے۔ وہ اٹھی اور چلی گئی۔
ارسلان کی زندگی میں بھی ایک امتحان آیا۔ اس کو فارم میں ایک بڑا پروجیکٹ ملا، دبئی میں ایک ہوٹل کا ڈیزائن، مگر شرط یہ تھی کہ ارسلان کو 6 مہینے دبئی جانا ہوگا۔ 6 مہینے! ارسلان الجھ گیا۔ یہ اس کے کیریئر کا سب سے بڑا موقع تھا، مگر ابھی ابھی نیلوفر سے رشتہ بنا تھا، ابھی ابھی یہ پھول کھلنا شروع ہوا تھا۔ وہ نیلوفر کے پاس گیا اور سب بتایا۔ نیلوفر نے سوچا، پھر بولی، جائیں۔ مگر ارسلان، آپ نے اپنا خواب مجھے بتایا تھا، میں آپ کو اس خواب سے نہیں روکوں گی۔ اور آپ، میں یہاں ہوں، اس نے کہا۔ 6 مہینے کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نیلوفر، ان 6 مہینوں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں بات ہو، رشتے کی بات، واپس آ کر شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نیلوفر خاموش ہو گئی۔ میں جانتا ہوں آپ کے دل میں ڈر ہے، مگر یاد کریں، آپ نے کہا تھا ڈر کی وجہ سے اچھے لوگوں کو کھونا غلطی ہے۔ نیلوفر کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آپ نے میری بات یاد رکھی؟ ہر بات یاد ہے۔ ارسلان دبئی چلا گیا۔ دونوں گھروں میں بات ہوئی۔ بیگم زبیدہ نے نیلوفر کے والدین سے فون پر ملاقات کی، ملتان جا کر ملی، سب کچھ طے ہوا۔ مگر ارسلان کی غیر موجودگی میں نیلوفر نے کچھ اور بھی کیا تھا۔ اس نے لکھنا شروع کیا۔ وہ کتاب جس کا خواب اس نے ارسلان کو بتایا تھا، وہ لکھنا شروع کی۔ اپنی کہانی، اپنا درد، اپنی محبت، اپنا سفر، ہر رات 3 بجے تک لکھتی۔ الفاظ جیسے دل سے نکل کر کاغذ پر بہتے۔ ارسلان روزانہ فون کرتا، کبھی رات کو، کبھی دن میں، باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک رات ارسلان نے کہا، دبئی بہت چمکدار ہے، مگر یہاں کچھ غائب ہے۔ کیا؟ وہ چھت، وہ ستارے، وہ خاموشی اور آپ۔ نیلوفر مسکرائی۔ فون پر بھی مسکراہٹ محسوس ہو جاتی ہے۔ بس چند مہینے اور۔ ہاں، ارسلان نے کہا، پھر گھر آؤں گا، اپنے گھر، جو میں آپ کے ساتھ بناؤں گا۔ 6 مہینے گزرے۔ ارسلان واپس آیا۔ 1 نومبر کی صبح ہوئی۔ اڈے سے سیدھا گھر۔ امی نے کھانا بنایا تھا، آنکھیں بھیگی تھیں۔ پھر ارسلان نے نہایا، کپڑے بدلے اور سیدھا نیلوفر کے دروازے پر گیا۔ دروازہ کھلا۔ نیلوفر نے اسے دیکھا۔ دونوں ایک لمحے کے لیے خاموش کھڑے رہے۔ پھر نیلوفر نے کہا، اندر آ جائیں۔ وہ اندر گیا۔ میز پر ایک موٹی سی کتاب رکھی تھی، لکھی ہوئی، بھری ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ ارسلان نے پوچھا۔ وہ کتاب، نیلوفر نے کہا، آپ کے جانے کے بعد لکھ لی۔ ارسلان نے اسے اٹھایا، پہلا صفحہ کھولا۔ اوپر لکھا تھا ارسلان کے نام، جس نے سکھایا کہ ڈر کے باوجود جینا ہوتا ہے۔ ارسلان کی آنکھیں بھر آئیں۔ نیلوفر، رونا مت، اس نے کہا، اور ہنسی۔ ارسلان بھی ہنس پڑا، اور اس ہنسی میں 6 مہینے کی دوری، سالوں کا انتظار، ماضی کے زخم، سب کچھ پگھل گئے۔ ایک نئی شروعات۔ شادی ہوئی، سادہ، گھریلو، محبت بھری۔ ماڈل ٹاؤن کی اس گلی میں جہاں پہلی نظر ملی تھی، جہاں بلی مغل کی بد مزاجی نے 2 دلوں کو ملایا تھا۔ بیگم زبیدہ نے نیلوفر کو گلے لگایا اور کہا، تو نے میرے بیٹے کو خوش کر دیا، بس یہی بات ہے میرے لیے۔ نیلوفر کے والدین آئے ملتان سے۔ والد نے ارسلان کا ہاتھ تھاما اور کہا، ہماری بیٹی کا خیال رکھنا، وہ مضبوط دکھتی ہے مگر اندر سے بہت نازک ہے۔ جانتا ہوں، ارسلان نے کہا، اس لیے تو محبت ہوئی ہے۔ رات کو جب مہمان چلے گئے، ارسلان اور نیلوفر چھت پر گئے، وہی چھت جہاں پہلی بار ساتھ بیٹھے تھے۔ آسمان پر ستارے تھے، لاہور کی چھتوں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ڈر لگ رہا ہے؟ ارسلان نے پوچھا۔ تھوڑا، نیلوفر نے مانا۔ میں بھی، سچ میں۔ ہاں، اس نے کہا، مگر آپ نے ہی تو کہا تھا کہ ڈر کی وجہ سے اچھی چیز کو نہیں چھوڑتے۔ نیلوفر نے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ آپ میری ہر بات یاد رکھتے ہیں؟ ہاں۔ کیوں؟ ارسلان نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ کیونکہ جب آپ بولتی ہیں تو لگتا ہے کوئی نظم سنائی دے رہی ہو، اور نظمیں یاد رہ جاتی ہیں۔ نیلوفر خاموش رہی۔ آسمان پر ایک ستارہ ٹوٹا۔ روشنی کی ایک لکیر اندھیرے میں کھینچی اور غائب ہو گئی۔ ارسلان، ہاں، شکریہ، ڈرے ہونے کے باوجود آنے کے لیے، ٹھہرے رہنے کے لیے، موجود رہنے کے لیے۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ شکریہ آپ کا بھی، دروازہ کھولنے کے لیے، نہ صرف گھر کا، دل کا بھی۔ یہ کہانی 2 لوگوں کی ہے جو ٹوٹے ہوئے تھے، ایک ماضی کی تکلیف سے، دوسرا خوف سے، مگر دونوں نے ایک دوسرے میں وہ چیز دیکھی جو ہمیں سب سے زیادہ چاہیے ہوتی ہے، موجودگی، صبر اور سچائی۔
محبت بجلی کی طرح نہیں آتی جو ایک لمحے میں چمکے اور غائب ہو جائے۔ اصل محبت موم بتی کی طرح ہوتی ہے، آہستہ آہستہ جلتی ہے، اندھیرے میں روشنی دیتی ہے اور جب تک ساتھ ہو گرمی دیتی رہتی ہے۔ ڈرے مت محبت سے، زندگی سے اور خود اپنے آپ سے۔